عاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار مالک قدوس کا کروڑ شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ ناز میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا اور ہماری نماز جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر قربانی کے حوالے سے ہی کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کی تھی، اور آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ بیان کرنے مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، القربان کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی قرب الہی کا ذریعہ بنے اس کو قربان کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، نفلی عبادات ہیں، کوئی بھی چیز ہے کہ جو اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے اسی کا نام قربانی ہے۔ اور قربانی کا جو آغاز ہے یہ اسی وقت ہو چکا تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پیدائش ہوئی، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی۔ یہ قرآن کریم کے اندر واقعہ ہے۔ دونوں نے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر نیاز پیش کی تو اللہ نے ان میں سے ایک کی نیاز کو قبول فرما لیا۔ جب ایک کی نیاز کو قبول فرمایا تو دوسرے نے اس سے حسد کیا۔ اس نے کہا قسم ہے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ دیکھیں یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ایسی ہے کہ دو بچے پروان چڑھتے ہیں، چاہے وہ بھائی ہوں، دوست ہوں، اللہ کریم کسی ایک کو کسی بلند منصب پر پہنچا دیتا ہے، اسے کاروبار میں وسعت عطا فرماتا ہے، کبھی اس کی عزت کا ڈنکا بجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ مناظر پیش کیے جاتے ہیں تو جو سائڈوں والے ہوتے ہیں بعض احباب جن کا ظرف اس قابل نہیں ہوتا، دل کے اندر وسعت اتنی نہیں ہوتی، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوری طور پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حسد کی بیماری کے اندر آ کر ایک تو اپنی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ سارے کا سارا ضائع کر دیتے ہیں، گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد لیتے ہیں۔ اور ہم نے عربی کا ایک مقولہ پڑھا تھا، تمہارے حاسد کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تمہاری خوشی کے وقت وہ شخص پریشان رہے گا۔ سب سے بڑی لیکن اگر تو ایک انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی آ گئی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ جو بغیر وجہ کے ہی پریشان ہے تو اس کا بھی کوئی حل تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اس لیے لازمی طور پر ہمیں حسد کی بیماری سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو سب سے پہلا قتل بھی ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ اس نے کہا قسم ہے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ نیاز انہی کی قبول فرماتا ہے کہ جن کے دل کے اندر اس کا خوف ہوتا ہے اور اس کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ قربانی انہی لوگوں کی قبول فرماتا ہے کہ اس کا خوف، اس کی اطاعت و فرما برداری جس کے دل کے اندر موجزن ہوتی ہے، اسی کی اللہ کریم قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ آپ پوری کتب حدیث کو اٹھا لیں، آپ قرآن کریم کو اٹھا لیں، آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ اگر کوئی بندہ 10 لاکھ کا جانور لے آئے اور اس کی جو تصویریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، اس کی قربانی سب سے اعلیٰ ہے
قربانی اس کی اعلیٰ نہیں کہ جو بندہ زیادہ پیسے لگا کر بڑا قیمتی جانور لے کر آئے. رب یہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. رب کریم فرما رہا ہے نہ تو تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون مجھ تک پہنچتا ہے. پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. فرمایا جو تمہارے دل کی کیفیات ہیں نا، تمہارے دل کے احساسات ہیں، تمہارے دل کے جو جذبات ہیں، تمہاری جو دل کی اندر نیت موجود ہے نا، ارادہ ہے، جو میری رضا اور اطاعت و فرما برداری کے موجزن موجود ہے، فرمایا وہ جو چیز ہے نا جس کو اگر میں ایک لفظ کے اندر بیان کروں، فرمایا تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے، باقی کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچنے والی. اور نہ مالک کریم کو گوشت کی حاجت ہے، نہ رب کریم کو خون کی حاجت ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو تمہاری چیز مجھ تک پہنچنے والی ہے نا، اور جو میرے قرب کا ذریعہ بننے والی ہے، فرمائے وہ تمہاری نیت ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہونا کہ میں پڑوسی کو دکھاؤں گا کہ میں نے قربانی کتنی مہنگی کی ہے، تو تمہاری قبول نہیں ہے. اس لیے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب ایک قربانی کے اندر 7 لوگ موجود ہونا، بڑی قربانی کے اندر 7 لوگ موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک شخص کی بھی یہ نیت ہو گئی کہ جناب میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ گوشت گھر آ جائے گا، تو ان 7 کی بھی قربانی نہیں ہوئی. جو باقی 6 ہیں، یہ 6 موجود ہیں نا، 7 اس کے، ان کی بھی قربانی نہیں ہوئی. تو اس لیے اگر حصے داروں کے ساتھ قربانی کرنی ہے تو لازمی طور پر ان کی بھی نیتیں درست کروانی ہیں. یہ نہ ہو پیسے بھی آپ لگائیں، آپ کی نیت بھی درست ہو، لیکن ایک بندے کی وجہ سے باقی جو 6 ہیں وہ بھی اسی پلڑے میں جائیں. تو اس لیے رب کریم کو ان چیزوں کی حاجت نہیں، بلکہ اس کے ہاں تو کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. ان کے پاس ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ان کے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے کاش ہمارے پاس وسائل موجود ہوتے، ہمارے پاس وسعت رزق ہوتا، اور ہم اللہ کے ہاں بڑی اعلیٰ ترین اور بڑی خلوص والی قربانی دیتے. اور مالک کریم تو پھر اتنا کریم ہے، وہ محض ان کی حسن نیت کی وجہ سے انہیں وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ریاکاری والوں کو بھی میسر نہیں آتا. تو اس لیے نیت جتنی اعلیٰ ہوگی، نیت کے اندر خلوص جتنا اعلیٰ ہوگا، رب کی رضا جتنی اعلیٰ ہوگی، اللہ کریم اتنا ہی بندے کو ثواب عطا فرمائے. لیکن اگر اس کے اندر رتی برابر بھی ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، اور اس وقت وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے جانور کی سٹیٹس پہ تصویر نہ لگائی، یا فیس بک پہ اپلوڈ نہ کی، یا ٹک ٹاک نہ بنائی، تو قربانی تو قبول ہی نہیں ہے. یہ ٹرینڈ بن چکا ہے نا، اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جناب تصویر دیکھیں نا. قربانی کرتے وقت دعا تو رب کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، کیا میرے مالک تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں تو ہی اس کو قبول فرما. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اے اسٹیٹس سے لاگے کہتا ہے یا اللہ قبول فرما. او بندے نے قبول کرنی بھائی. تو پھر قیامت والے دن دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے مالک تیری رضا کے لیے ہم نے کام کیا. رب فرمائے گا نہیں، اس کو لے جاؤ، اس نے میری رضا کے لیے لوگوں کی داد وصولی کے لیے کیا تھا، اور وہاں پر اسے داد وصول ہو چکی تھی، اس کا اجر لوگوں نے دے دیا تھا، اب میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے. تو اس لیے لازمی طور پر جب قربانی کرنی ہے تو اللہ کے ہاں اس طرح کرنی ہے کہ تمہارے دل کے اندر فقط اس کی رضا ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. اگر اور ہوگا تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، اللہ کے ہاں دعا مانگی کہ یا اللہ ربی ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ کریم نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو اولاد عطا فرمائی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، آپ پھر جانتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد لیٹ ملے نا، زیادہ شادی کو وقت گزر جائے، اور پھر جس شخص کو کہہ لیں کہ بڑھاپے کی عمر کے قریب ملے، تو اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس کا وہ بیٹا تو بڑا لاڈلا ہوگا، اور اگر کسی کی بیٹیاں ہوں تو چونکہ معاشرہ ہمارا ہے ہی اس طرف راغب، اگر کسی کی بیٹیاں زیادہ ہوں اس کے بعد بیٹا ملے تو پھر اور زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا تھا، لیکن آپ کی آخری عمر میں جا کے بیٹا ملا تھا، اور پھر آخری عمر میں جا کر جب بیٹا ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیارا تھا۔ اب اس کے بعد جب بیٹا جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد جب بلوغت کی عمر کو پہنچا نا، تو اللہ کریم کی طرف سے حکم یہ آیا خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے کو میری راہ کے اندر قربان کرنا ہے۔ ایک بیٹا اتنی دعاؤں کے بعد ملا، اور جب بیٹا ملا تو پھر اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے خلیل کو آزما رہا ہے، اور آزما کس طرح رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ لیکن جب وہ آزماتا ہے نا، تو پھر جو اس کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے، پھر قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے نام کی کئی قربانیاں کی جاتی ہیں۔ حضرت خلیل جب اللہ کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے خلیل سے کہو کہ اللہ کریم آپ کو بلا رہا ہے، مطلب کہ آپ کا آخری وقت تھا، ایام تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے آ کر آپ کی روح کو قبض کرنا ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر رب سے کہو، کیونکہ خلیل کا معنی دوست ہے نا، یار ہے۔ کہا کہ رب دوست بھی کہتا ہے، یار بھی کہتا ہے، اور پھر موت بھی دیتا ہے۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ پیغام عرض کیا، اب رب نے پیغام بھیجا، کہا کہ خلیل کہ کیا کوئی یار کسی یار سے ملاقات کے لیے بلائے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اس کی ملاقات کے لیے نہ آئے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اجازت دی اور عرض کیا کہ مالک میں تو ضرور اس ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو اس لیے مختلف طرق کے ساتھ، مختلف طریقہ کار کے ساتھ اللہ کریم اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور وہ اللہ کریم کا ان کو قرب بڑا حاصل تھا۔ ایک دن اپنی بیٹی سے پیار کر رہے تھے۔ جب بیٹی سے پیار کر رہے تھے تو اسی پیار کے دوران غیب سے آواز آتی ہے کہ ادھر ہم سے پیار کے دعوے اور ادھر یہاں پر پیار کر رہے ہو۔ دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان اس درجے کا، اس نوعیت کا نہیں۔ ہمیں اولاد سے محبت اور شفقت کرنے کا